दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसी बदचलन औरत के बारे में कि जब उसका शौहर घर से बाहर चला जाता तो वो एक नौजवान लड़के को बुलाकर उसके साथ ज़िनाकारी करती थी। और फिर जब उसके शौहर ने एक दिन अपनी आंखों से उसे देख लिया तो उसके साथ उसने क्या किया, ये जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। और इसके साथ ही साथ आपको हम ये भी बताएंगे कि एक औरत ने मिन्नत मानी कि अगर मेरा बीमार बेटा ठीक हो जाए तो मैं इस दुनिया से 7 दिन के लिए चली जाऊंगी। यानी उसने ये मिन्नत मानी कि मैं इस दुनिया को छोड़कर कब्र के अंदर जाकर 7 दिन बिताऊंगी और फिर उसके बाद वापस आऊंगी। और दोस्तों, जब वो औरत अपनी मिन्नत के हिसाब से कब्र में जाती है और 7 दिन तक वहाँ रहकर वापस आती है तो वापस आकर लोगों से वो क्या बताती है जानकर हैरान हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, आप इसको पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बनी इसराइल में एक पहाड़ था और वहाँ के लोग उस पहाड़ पर जाकर कस्में खाया करते थे। यानी जब किसी का कोई मसला फंसता और उसको कसम खाने की ज़रूरत पड़ती तो उस पहाड़ पर ले जाकर कसम खाया जाता था। उनका ये मानना था कि इस पहाड़ पर जो भी शख्स झूठी कसम खाएगा तो वो अपाहिज बन जाएगा, यानी कि वो अंधा, गूंगा, लंगड़ा या लूला बन जाएगा। लोग उस पहाड़ को बहुत पाक और साफ मानते थे और उस पर कस्में खाया करते थे। जो शख्स उस पर जाकर कसम खा लेता तो लोग उसको सच्चा समझते थे। उसी मोहल्ले में एक शादीशुदा औरत थी। वो औरत बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और हसीन थी। जितनी वो औरत बाहर से खूबसूरत और हसीन थी, उतनी ही ज़्यादा अंदर से बदतरीन और बेवफा औरत थी। उस औरत का शौहर जब घर से बाहर काम करने के लिए चला जाता तो वो औरत एक नौजवान लड़के को बुलाकर उसके साथ ज़िना किया करती थी और अपने शौहर को धोखा दे रही थी। इस तरह से उसका शौहर हर दिन काम करने के लिए बाहर जाता। दोस्तों, जैसे ही उसका शौहर काम करने के लिए बाहर जाता वैसे ही वो औरत उस नौजवान लड़के को अपने घर में बुलाती और उसके साथ ज़िना करती थी। एक रोज़ ऐसा हुआ कि उसका शौहर जब काम पर चला गया तो ये औरत उस नौजवान लड़के को बुलाकर बदकारी और ज़िनाकारी करने लगी। लेकिन उसका शौहर का उस दिन काम बहुत कम था और वो अपने घर जल्दी ही वापस आ गया। जब वो अपने घर वापस आ ही रहा था तो दूर से उसने देखा कि उसके घर से कोई लड़का जा रहा है। उस लड़के को उसने पीछे से देख लिया था और फिर वो अपने घर पहुंचा तो देखा कि उसकी बीवी की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। तो उसने एक दिन अपनी बीवी से कहा कि मुझे तुम्हारे ऊपर शक है कि तुम किसी दूसरे मर्द से ज़िना कर रही हो। वो बदचलन औरत इतनी चालाक थी कि उसने अपने मकरो-फरेब से झूठे आंसू बहाने लगी और बोलने लगी कि नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है, मैं आपको धोखा बिल्कुल भी नहीं दे रही हूँ और मेरे जिस्म को आपके सिवा किसी ने नहीं देखा है। लेकिन उसके शौहर को उस पर पूरा शक था कि मेरे घर से जाने के बाद मेरी बीवी मुझसे बेवफाई करती है, किसी और मर्द के साथ ये ज़िनाकारी करती है। तो उसके शौहर ने कहा, अगर तुम सच कह रही हो तो तुम उस पहाड़ पर चलो जहाँ पर लोग जाकर कस्में खाते हैं। उस पाक पहाड़ पर चलकर अगर तुम कस्में खा लो तो मैं तुम पर बिल्कुल भी यकीन कर लूँगा। अगर तुम वहाँ पर झूठी कस्में खाओगी तो तुम लंगड़ी, लूली या अंधी बन जाओगी और मैं तुमको हमेशा के लिए तलाक दे दूँगा। तो वो औरत थोड़ी घबरा गई और फिर उसने अपने शैतानी दिमाग से कोई रास्ता बनाया और उसने कहा, जी ठीक है, हम वहाँ पर चलकर कसम खा लेंगे। फिर रात में वो औरत उस नौजवान से मिली और उसको पूरी कहानी बताई और उससे कहने लगी कि तुम एक गधे को लेकर गधे वाले बनकर उस पहाड़ के पास आ जाना। मैं तुम्हारे गधे की सवारी करके, यानी मैं तुम्हारे उस गधे पर बैठकर उस पहाड़ पर जाऊंगी। तो वो नौजवान कहता है कि इस तरह से तुम कसम खाने से कैसे बचोगी? तो ये औरत कहती है कि तुम उस वक्त देख लेना कि मैं किस तरह से बचूंगी। उस नौजवान लड़के को इतना समझाकर वो औरत वापस अपने घर आकर सो गई। और जब सुबह हुई तो उसका शौहर कहने लगा कि चलो पहाड़ पर चलते हैं। तो वो औरत कहती है कि रुको, मैं अपने कपड़े बदल लेती हूँ, फिर चलेंगे। वो औरत जाती है और एकदम से ढीला ढाला कपड़ा पहनकर अपने शौहर के साथ उस पहाड़ के पास चली जाती है। जब वो पहाड़ के पास जाती है तो चलते चलते ड्रामा शुरू कर देती है और वो गिर जाती है और कहती है कि मैं बहुत थक गई हूँ, मैं अब ऊपर चलकर नहीं जा सकती। तुम ऐसा करो कि वहाँ पर एक गधे वाला है,
تم اس کی سواری کر لو، میں اس گدھے پر بیٹھ کر اوپر چل کر قسم کھا لوں گی۔ تو اس کا آدمی بولتا ہے کہ ٹھیک ہے، اور وہ اس گدھے والے کے پاس جاتا ہے اور اس کو طے کرتا ہے، جیسا کہ اس عورت اور اس نوجوان نے مل کر پلان بنایا تھا۔ اسی پلان کے حساب سے وہ عورت اس کے گدھے پر بیٹھ گئی اور اس پہاڑ پر پہنچ گئی جہاں پر اس کو قسم کھانی ہوتی ہے۔ پھر اس عورت نے اس طرح سے اپنے آپ کو گدھے سے نیچے گرا دیا کہ نیچے گرتے وقت اس کے سارے کپڑے کھل گئے، جیسا کہ اس نے پہلے سے ہی پلان بنا کر رکھا تھا، اور اسی وجہ سے اس نے ایک دم سے ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور وہ گدھے سے گرتے وقت بالکل برہنہ ہو گئی، یعنی ننگی ہو گئی، اور اس گدھے والے نے اس کو برہنہ حالت میں یعنی بالکل ننگی حالت میں دیکھ لیا، اور اس کا شوہر بھی اس کو دیکھ لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ فوراً اٹھتی ہے اور اپنے سارے کپڑے پہن لیتی ہے، اور پھر اس جگہ پر پہنچتی ہے جہاں پر اس کو قسم کھانی ہوتی ہے۔ وہاں پر جا کر وہ کہتی ہے کہ میں قسم کھاتی ہوں کہ میرے ننگے جسم کو میرے شوہر اور اس گدھے والے کے علاوہ کسی نے بھی نہیں دیکھا ہے۔ اس کا شوہر بالکل اطمینان ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس گدھے والے نے تو دھوکے سے میری بیوی کا ننگا جسم دیکھ لیا، ورنہ میری بیوی نے تو قسم کھا لی ہے، اور وہ بالکل اطمینان ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہ عورت اسی طرح سے زناکاری بدکاری کرتی رہتی ہے۔ دوستو، اس عورت نے سوچا کہ میں اپنے شوہر سے تو بچ گئی، لیکن شاید وہ یہ بھول گئی کہ جس نے اس کو بنایا ہے، جس نے ساری کائنات بنائی ہے، جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، جو دلوں کے حال جان لیتا ہے، قبر اور آخرت میں وہ اس کو کیا جواب دے گی۔ دوستو، ایسے لوگوں کا آخرت میں اور قبر میں بہت برا انجام ہوتا ہے۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا مالک، ہمارا بنانے والا، ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، اور وہ ہر چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے، اور وہ دلوں کے حال بھی جانتا ہے۔ جو آپ نہیں بولتے، آپ صرف سوچتے ہیں، وہ رب کائنات اس کو بھی جان لیتا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کرنے والی عورت جہنم میں سینے کے بل گرائی جائیں گی۔ دوستو، مکر و فریب کے جال سے ہم دنیا والوں کی نظر سے تو بچ سکتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نظروں سے ہرگز نہیں بچ سکتے، جو چھپی چیزوں کو بھی جانتے ہیں۔ تو اب آئیے دوستو، اس عورت کی کہانی سنتے ہیں جو اس دنیا سے نکل کر قبر میں 7 دن تک رہ کر واپس آئی، اور اس نے آ کر لوگوں کو کیا بتایا۔ تو دوستو، کہا جاتا ہے کہ ایک بار ایک لڑکا بہت زیادہ بیمار ہو گیا، تو اس کی ماں نے یہ منت مانی کہ اللہ تعالیٰ اگر میرے بیٹے کو ٹھیک کر دے تو میں 7 دن کے لیے اس دنیا سے نکل جاؤں گی۔ دوستو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے مریض بیٹے کو ٹھیک کر دیا، لیکن اس عورت نے اپنی مانی ہوئی منت پوری نہیں کی۔ اس کے بعد اس عورت نے خواب میں ایک بزرگ کو دیکھا، تو وہ بزرگ اس عورت سے کہنے لگے کہ اے اللہ کی بندی، تو اپنی مانی ہوئی نظر پوری کیوں نہیں کرتی؟ اس کے بعد دوستو، جب صبح ہوئی تو اس عورت نے اپنے لڑکے کو بلا کر یہ سارا واقعہ بتا دیا، اور اس سے کہا کہ قبرستان میں میرے لیے ایک قبر کھود کر مجھے اس میں دفن کر دو۔ لڑکے نے اپنی ماں کے حکم کو مانتے ہوئے ایک قبر بنا کر اس میں اپنی ماں کو زندہ ہی دفن کر دیا۔ اس کے بعد اس عورت نے قبر میں دعا کی کہ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی منت کے مطابق اپنی نظر پوری کر دی، اب تو مجھے قبر کی آفتوں سے محفوظ رکھ۔ اتنے میں وہ عورت کیا دیکھتی ہے کہ اس کے سر کی طرف ایک روشن دان ہے۔ عورت نے جب اس روشن دان میں جھانکا تو اس میں ایک باغ نظر آیا، اور اس باغ میں سے ایک آواز آئی کہ اے بی بی، ہمارے پاس چلی آؤ۔ دوستو، اس کے بعد خدا کی قدرت سے وہ روشن دان کھل گیا، اور پھر اس سے نکل کر وہ عورت باغیچے میں جا پہنچی، اور وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ باغ میں پاکیزہ گھوڑے ہیں جس پر 2 عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اس عورت نے ان دونوں کے پاس جا کر ان دونوں کو سلام کیا، لیکن ان میں سے کسی نے بھی سلام کا جواب نہیں دیا۔ اس عورت نے ان سے پوچھا کہ ابھی تو تم بات چیت کر رہی تھی، آخر تم نے میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ اس کے بعد ان دونوں عورتوں نے جواب دیا کہ سلام عطا تو بندگی ہے، اور ہم یہاں اس سے روک دیے گئے ہیں۔ اتنے میں یہ عورت کیا دیکھتی ہے کہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک کے سر پر ایک پرندہ اپنے پروں سے ہوا کر رہا ہے، اور دوسری عورت کے سر پر ایک پرندہ اپنی چونچ مار رہا ہے۔ یہ دیکھ کر اس عورت نے پہلی عورت سے پوچھا کہ تمہارے سر پر اس پرندے کا ہوا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں دنیا میں اپنے شوہر کی فرما بردار بیوی تھی، اور میرے دنیا سے رخصت ہوتے وقت میرا شوہر مجھ سے راضی اور خوش تھا،
بس اسی اطاعت گزاری کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی اس نعمت سے نوازا ہے۔ پھر اس نے اس دوسری عورت سے پوچھا کہ بی بی آخر تمہاری سزا کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں تو نیک بخت تھی مگر شوہر کی فرما برداری نہ کرتی تھی، اور میں جب دنیا کو چھوڑ کر جا رہی تھی تو اس وقت میرا شوہر مجھ سے ناراض تھا، لہٰذا میری نیک بختی کا صلہ اللہ تعالیٰ نے یہ باغ مجھے عطا فرمائی، لیکن شوہر کی نافرمانی اور ناراضگی کی وجہ سے میں اس عذاب میں مبتلا ہوں، لہٰذا میں تم سے درخواست کرتی ہوں کہ جب تم دنیا میں واپس جاؤ تو میرے شوہر سے میری سفارش کرنا، امید ہے کہ وہ مجھے معاف کرنے کے لیے راضی ہو جائیں گے۔ چنانچہ جب اس عورت کے 7 دن گزر چکے تو ان دونوں عورتوں نے اس کو بتایا کہ دیکھو اب تم اپنی قبر میں چلی جاؤ، تمہارا لڑکا آیا ہوا ہے۔ اس بات کو سن کر اس عورت نے اپنی قبر میں آ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس کا لڑکا قبر کھود رہا ہے۔ پھر جب وہ لڑکا اپنی ماں کو لے کر اپنے گھر پہنچا تو وہ بہت زیادہ مشہور ہو گئی اور لوگوں میں یہ بات پھیل گئی کہ فلاں عورت اپنی نظر پوری کر کے قبر سے نکل کر آئی ہے۔ اس خبر کو سن کر لوگ اس سے ملاقات کرنے آنے لگے۔ جس عورت نے اس عورت سے اپنی سفارش کی درخواست کی تھی، اس عورت نے اس کے بیوی کا تمام حال اس کے شوہر کو بتا دیا، اس کی سفارش کی، جس پر اس آدمی نے اپنی بیوی کا قصور معاف کر دیا۔ تو اس عورت نے خواب میں دیکھا کہ اس کی بیوی اس سے کہہ رہی ہے کہ بی بی تیری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے عذاب سے نجات دے دی، اللہ تعالیٰ تیری بھی گناہ معاف کرے اور تجھے اس کی بہتر جزا عطا فرما دے۔ دوستو، شوہر کی فرما برداری کا کتنا بڑا صلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام بہنوں کو اطاعت شوہر کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔